اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سائل اور محروم کے الفاظ آئے ہیں، ہم آئندہ چند جملوں میں ان کی وضاحت کریں گے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ پہلے تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سائل اور محروم کا حق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جب رزق دیتے ہیں تو وہ اپنے مال میں سے ایک متعین مال یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انہیں سائلوں اور محروموں پر صرف کرنا ہے، اور یہ اس کو ان کے حق کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے ہی ان کے لیے، اس مال کو انہی پر صرف ہونا چاہیے۔ اس بات کو قرآن مجید نے اس اسلوب سے ادا کیا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں متعین حق ہے سائلوں اور محروموں کے لیے۔ یہاں سائل اور محروم کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو مانگنے کے لیے آ گیا ہے وہ کچھ پسندیدہ شخص قرار نہیں پاتا، اور اس کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنا اور اس کو ڈانٹنا اور اس کو جھڑکنا یہ ہمارے ہاں عام دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سائل کو الگ سے بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اہل ایمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، اس نے دست سوال دراز کر دیا ہے اور اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ہم اسے معذرت کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ اس کو اچھے طریقے سے معذرت کر دی جائے اور اس سے اجازت لے لی جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ سوالی یا گداگر ایک پیشہ بھی بن گیا ہے اور لوگ ایک پیشے کے طور پر اس کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ بے شک یہ پیشے کے طور پر ہی اختیار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بہرحال مجبور انسانوں نے ہی اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے۔ ہاں، ہم اگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ضرورت مند ہے اور حقیقی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو ٹال دیں، اس سے معذرت کر لیں، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں، یا تھوڑا بہت جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے کر اس کو فارغ کر دیں۔ کوئی برا لفظ کہنا یا اس کو ڈانٹنا یا ڈپٹنا یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ حق کے لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ محروم سے قرآن مجید کی وہ لوگ مراد ہے کہ جو بے مال ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن دست سوال دراز نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کی ضرورتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی بیمار ہے، وہ علاج کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے حالات تو اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہ لوگ محروم ہیں۔ ان کی آگے بڑھ کر مدد کرنی پڑتی ہے اور خود ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی سائل اور محروم دونوں کے الفاظ بول کر کہ تمہیں دونوں طریقوں سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ضرورت مندوں تک پہنچنا ہے۔ اس ضرورت مند کی مدد بھی کرنی ہے جو تمہارے دروازے پر آ گیا ہے، تو جو تمہارے ہاں پہنچ گیا ہے، جس نے اپنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، تمہارے پاس روپیہ ہے، مال ہے، تو اس میں سے اس پر خرچ کرو۔ اور دوسرے مرحلے میں ان لوگوں کو بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے پیش نظر رکھو جو تمہارے سامنے نہیں آتے۔ گویا قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر جھک کر بھی کسی کی مدد کرنی پڑے، بشرطے کہ وہ محروم ہو، وہ محتاج ہو، وہ ضرورت مند ہو، تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اور اس کی اس غیرت کو اور اس کے اس احساس کو کہ اسے دست سوال دراز نہیں کرنا تمہیں پیش نظر رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید نے خیرات کو ایک بڑی عبادت قرار دیا ہے، اور جب عبادت قرار دیا تو یہ بھی واضح کر دیا کہ اس عبادت کا دائرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا دائرہ سائل اور محروم ہے، اور سائلوں کی مدد بھی کرو اور محروموں کی مدد بھی کرو۔ ہاں، یہ بات بھی واضح کر دی قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر کہ محروم وہ لوگ ہیں جو اپنے وقار کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے عزت کو خطرے میں نہیں ڈالتے اور اپنی عزت کی خاطر اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، دست سوال دراز نہیں کرتے۔ ان کا حق زیادہ ہے، اور ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا
یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سوسائٹی میں اپنے طریقے پر اپنی عزت کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو محتاج نہ سمجھنا اور ان کو ضرورت مند نہ سمجھنا اور ان سے چشم پوشی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ان کو نظر انداز کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان کی خود مدد کرنی پڑے گی اور ان کے آگے جا کر ان کے گھر پہنچ کر ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سائلوں کو بھی اور محروموں کو بھی، اگر ہمیں اللہ نے رزق دیا ہے تو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔